اب اس کے بعد آیت نمبر 240 آتی ہے سورہ بقرہ کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج فان خرجن فلا جناح علیکم فیما فعلنا فی انفسہن من معروف واللہ عزیز حکیم۔ اب اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں، یعنی جن کی ڈیتھ ہو جائے، اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں، مطلب ان کی ڈیتھ ہو گئی بٹ ان کی وائفز ہیں، اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں، تو وہ اپنی بیویوں کے حق میں یہ وصیحت کر جایا کریں، یعنی مرنے سے پہلے جن کو ایسا لگتا ہے کہ ان کی بیویاں ہیں تو مرنے سے پہلے وہ وصیحت کر جایا کریں اپنی بیویوں کے فیور میں، یہ وصیحت کر جایا کریں کہ وہ 1 سال تک، یعنی جو بیویاں ہوں گی وہ 1 سال تک جو ہسبینڈ کا چھوڑا ہوا مال ہے اس سے ان کو فائدہ پہنچایا جائے گا، اور ان کو شوہر کے گھر سے نہیں نکالا جائے گا۔ دیکھیں اب یہاں پہ اس آیت کے اندر وصیحت کی بات کہی جا رہی ہے۔ اب ہم لوگ تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ سمجھ لیتے ہیں۔ میجورٹی آف دا اسکالرز جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے دوسری آیتوں سے قرآن کی ایبروگیٹ ہو چکی ہے۔ جیسے اس کے اندر کہا گیا ہے کہ ہسبینڈ جو ہے وہ وصیحت کر جایا کرے اپنی بیویوں کے لیے کہ بیویوں کو جو ہسبینڈ کا چھوڑا ہوا ہے مال اس سے فائدہ دیا جائے، حالانکہ قرآن کے اندر آلریڈی بیوی کا حصہ ہے کہ اگر ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوتی ہے تو ہسبینڈ کی پراپرٹی میں بیوی کا حصہ ہے، تو پھر یہاں پہ وصیحت کرنے کی کیوں بات کہی گئی ہے؟ تو میجورٹی آف دا اسکالرز بتاتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے اس وقت نازل ہوئی تھی جس وقت جو انہیریٹنس کا، یعنی جو وارثوں کا حق ہے پراپرٹی میں، مرنے والے کے پراپرٹی میں جو وارثوں کا حق ہے، اس وقت وہ آیتیں نازل نہیں ہوئی تھی۔ یہ ابھی ہم لوگ آگے چل کے سورہ نساء میں کور کریں گے، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 12 کے اندر، جس کے اندر حصہ بتایا گیا ہے۔ تو یہ بتاتے ہیں میجورٹی آف دی اسکالرز کہ یہ آیت جو ہے اس وقت نازل ہوئی تھی کیونکہ جو شروعاتی دور تھا وہ وہی دور چلا آ رہا تھا جو اگنورنس کا پیریڈ تھا، جہالت کا جو وقت تھا اسی وقت سے یہ وقت چلا آ رہا تھا۔ تو اس میں ان لوگوں کے یہاں کیا ہوتا تھا کہ جب کسی کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو جاتی تھی تو جو عورت کا ویٹنگ پیریڈ ہوتا تھا وہ 1 سال ہوتا تھا۔ حالانکہ اس سے پہلے ہم لوگ آلریڈی کور کر چکے ہیں کہ اگر ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو جائے گی تو عورت کا وہاں پہ عدت جو ہوگا 4 مہینے 10 دن ہوگا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آیت جو ہے ان آیتوں کے نازل ہونے سے پہلے کے وقت کی بات کر رہی ہے، جس وقت جو ہے لا آف انہیریٹنس ڈیسائیڈ نہیں ہوا تھا، جس وقت عورت کی جو ویٹنگ پیریڈ تھی، جو عدت تھی ہسبینڈ کے مرنے کے بعد، وہ ڈیسائیڈ نہیں تھی۔ اب 4 مہینہ 10 دن ہو گئی ہے۔ ہاں اگر وہ خود نکل جائیں تو اپنے حق میں فائدے کے مطابق وہ جو کچھ بھی کریں ان میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، اور اللہ اقتدار یعنی حکومت و اختیار والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 241 آتی ہے، وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ۔ اور اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، اور طلاق پائی ہوئی عورتوں کو قاعدے کے مطابق فائدہ پہنچانا متقیوں یعنی نیک لوگوں اور اللہ سے ڈرنے والوں پر ان کا حق ہے۔ جیسا کہ اس آیت میں آتا ہے آیت نمبر 241 میں کہ طلاق پائی ہوئی عورتوں کو قاعدے کے مطابق فائدہ پہنچانا متقیوں پر ان کا حق ہے۔ فائدہ پہنچانا طلاق شدہ عورتوں کے اوپر کس طریقے کا فائدہ پہنچانا؟ جیسے جس وقت وہ عدت کے دوران ہے اس عدت کے دوران ان کا خرچ اٹھانا، نقفہ ان کو دینا، اس کے ساتھ ساتھ اگر مان لیجیے مہر نہیں دیا گیا ہے ابھی تک تو ان کو ان کا مہر دینا۔ تو اس آیت میں جو فائدے کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ اس سینس میں ہوا ہے۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 242 آتی ہے سورہ بقرہ کی، کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون۔ اللہ اپنے احکام اسی طرح اسپشٹ طور پہ یعنی کھلے طور پہ تمہارے سامنے بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھداری سے کام لو۔